فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہم پروگرام کر چکے ہیں محرم کے مسائل پر، اس کے فضائل پر، اور اسی طرح وہ امور جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں اور وہ اس مہینے میں اور ان دنوں میں سر انجام دیے جاتے ہیں، اس پر بھی بات کر چکے ہیں۔ اسی مہینے کے حوالے سے ایک پہلو صحابہ کرام اور اہل بیت، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کے جذبات، تو اس مناسبت سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھیں کہ صحابہ کرام کون ہیں، تعریف کیا ہے، اہل بیت کون ہیں، کیا صفات ہوں تو کوئی شخص اہل بیت کہلاتا ہے، باہمی صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو تعلق ہے محبت کا، مودت کا، اور جو احترام کے رشتے ہیں اور جو رشتہ داریاں ہیں وہ کیا تھیں، تاکہ جو لوگ اہل بیت کو لے کے ایک گروہ بنتے ہیں اور صحابہ کرام کو لے کے ایک گروہ بنتے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ دو مختلف گروہ نہیں ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت ایک ہی گروہ ہے۔ تو اس مناسبت سے آج انشاءاللہ تعالی ہم جناب قاری صاحب سے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اپنی پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شیخ سب سے پہلے یہ بتائیے ہمیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کی تعریف کے حوالے سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نخبۃ الفکر کے اندر لکھتے ہیں کہ من لاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علیہ، کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام میں دیکھا اور پھر حالت اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت سے مراد لغوی طور پر آپ کہہ لیں کہ گھر والے، تو اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یعنی کہ آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، اور اسی طرح آپ کے جو خاندان اور رشتہ دار جتنے موجود تھے وہ سارے اہل بیت قرار پاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ سارے کے سارے صحابی بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے، کیونکہ جو صحابی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ساری کی ساری یہ جو ہمارے باقی اہل بیت ہیں ان کے اوپر بھی ثابت آتی ہیں۔ تو کسی کا اہل بیت ہونا یہ اس کے صحابی ہونے کے منافی نہیں ہے، اور کسی کا صحابی ہونا یہ اس کے اہل بیت ہونے کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ہی چیز ہے، صرف خونی رشتہ جہاں پر آ جاتا ہے یا آپ کی بیویاں آ جاتی ہیں، آپ کی اولاد آ جاتی ہے، آپ کا خاندان آ جاتا ہے، تو اس کو ہم اہل بیت قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن جو صحابہ کرام دیگر جو مشن کے ساتھی ہیں، آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، آپ کی بیویوں یا اولاد کے اندر شامل نہیں ہیں، ان کو ہم صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں۔ درست ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، دیکھنے سے مراد ملاقات ہے۔ ہاں، جب واضح بات ملاقات ہوگی تو پھر ہی دیکھیں گے۔ ملاقات یعنی اگر کوئی شخص نابینا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ملاقات کر لی، ہاں، لیکن وہ حصی طور پہ اس نے گویا کہ دیکھ ہی لیا، دیکھ لیا۔ اچھا، دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اہل بیت ہیں یہ تو لغوی اعتبار سے آپ نے بتایا کہ گھر والے اس سے مراد ہیں، اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں تو اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی بیویاں مراد ہیں، آپ کی اولاد مراد ہے، اور بنو مطلب جتنا خاندان ہے وہ سارے کے سارے اس سے مراد ہیں۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ازواج کو اور بیویوں کو اہل بیت کے اندر ہی شامل کیا ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو بنو ہاشم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قریش جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو اہل بیت کے اندر ہم شامل کریں گے۔ درست ہے۔ اچھا شیخ، آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام دنوں میں بھی اور خاص طور پہ جب یہ محرم کے ایام ان کا آغاز ہوتا ہے
تو رویہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ اہل بیت کی شان، اس کی فضیلت اور ان کے جو مناقب ہیں اس پہ بات کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ان سے ایک خاص تعلق ہے اور میں انہی کے فضائل پہ بات کروں گا۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں، اگرچہ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں زیادہ فرق نہیں کرتے، جی دونوں کو ملا کے کرتے ہیں، لیکن ایک طرف جو ہے وہ صحابہ کرام کی بجائے زیادہ اس کو کر دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اس کو۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اہل بیت کی فضیلت اور ان کے مناقب بتانا، کیا یہ اس بات کے منافی ہیں کہ صحابہ کرام کے بھی بتائے جائیں؟ یعنی کیا ضروری ہے کہ جب آپ اہل بیت کے بتائیں گے تو صحابہ کے نہیں بتا سکتے؟ جی یا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کی کہیں نہ کہیں آپ ان کی جو ہے وہ توہین کریں گے؟ تو کیا صحابہ اور اہل بیت یہ دو مختلف اور دو متضاد گروہ ہیں یا شخصیات کا نام ہے؟ جی ایسی بات نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں، یعنی جتنے اہل بیت ہیں وہ ایک تو ان کا خاندان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابی کی تعریف پہ بھی پورے اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ اہل بیت ہوں یا صحابہ غیر اہل بیت ہوں، ان کا احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی بات جو سنت ہے اس کو اپنانا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے تو سب محترم ہیں اور مقدس ہستیاں ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم فضائل بیان کرتے ہوئے اہل بیت کے فضائل کو بیان اتنا کرنا شروع کر دیں کہ صحابہ کرام کی تنقیص ہو جائے یا ان کا استخفاف ہو جائے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی تنقیص ہو جائے یا استخفاف ہو جائے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے مشن کے معاون تھے، دین اور اسلام کو فروغ دینے والے تھے۔ ان کا تقوی اور ان کا ایمان ہم سے بہت زیادہ تھا، اور ان کے آپس میں بہت زیادہ محبتیں تھیں، کیونکہ ان کے ایمان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، رسول اللہ کو راضی کر لیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ ذاتی عداوتیں نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، پیار اور محبت اور خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا جو بھی تعاون ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں، اور وہ ایک دوسرے میں یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یا یہ دیگر صحابہ ہیں، یہ اعلیٰ ہیں۔ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برابر سمجھتے تھے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو صحابہ کرام کے فضائل اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار پر تو سخت ہیں اور لیکن جو آپس میں ہیں بڑے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، رحم دل، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، ان کے خلوص کو، ان کے جذبہ کو۔ تو جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل کے ہمارے جو غلط بیانی کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا یا اناد یا باہمی طور پر نفرتیں اس طرح کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ درست ہے۔ اچھا، یہ تو عمومی بات آپ نے کی صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں، اور ان کے اور اہل بیت کے درمیان میں جو باہمی محبت اور عقیدت کا جو ایک تعلق تھا اس کی۔ اگر ہم بطور خاص بات کریں صحابہ کرام کی، تو صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، تو آپ فرمائیے گا کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی کوئی رشتہ داری بنتی ہے تو اس کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ جی، میں اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی کی محبت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں۔ تو عام طور پہ کسی کی محبت کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی شخصیت کے ساتھ، کسی ہستی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ اس ہستی یا شخصیت کے نام پہ رکھوں۔ جیسے ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے تو ہم اپنے بچوں کے نام محمد رکھ لیتے ہیں، یا صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھ لیتے ہیں، ازواج مطہرات کے نام پر جو ہے وہ ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو جس سے جذباتی محبت ہوتی ہے انسان کی، آدمی اس ہستی یا اس شخصیت کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے۔ اور دوسری بات، محبت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ یا پھر اس کے ساتھ آدمی رشتہ داریاں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور رشتے کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام
اور اسی طرح اہل بیت کے درمیان یہ دونوں چیزیں بڑی روشن تھیں اور واضح تھیں کہ وہ آپس میں اپنے بچوں کے نام ایک دوسرے کے ناموں پہ بھی رکھا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت میں سے کس کس نے اپنے بچوں کے نام دیگر صحابہ کے ناموں پہ رکھے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اہل بیت میں سے ہے، لیکن ان کی ان صحابہ کرام خاص طور پہ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، اور ان سے پہلے تو خلفائے ثلاثہ آپ کہہ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے اپنی اولاد کے نام جو ہیں ان شیخین کے نام پہ رکھے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا، اور یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یعنی سیدنا حسین کے یہ بھائی تھے۔ تو یہ دونوں جو ہیں سگے بھائی تھے، یہ ان کے سگے بھائی تھے۔ اچھا، سگے بھائی اس طرح تھے کہ باپ کی طرف سے سگے تھے، لیکن ماں کی طرف سے تو آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے صرف دو ہی بیٹے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، اور ایک کا نام عثمان تھا۔ یعنی ان کی اپنے متقدمین اور پہلے خلفاء کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں ان تینوں خلفاء کے نام پہ رکھے، اور ایک بیٹے کا نام عباس تھا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، اور یہ وہ بیٹا ہے جو کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا، اور ایک بیٹے کا نام حمزہ تھا۔ اور ان میں سے ابو بکر اور حمزہ یہ دونوں بیٹے یہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی تھے، اور یہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں علی، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، علی زین العابدین۔ اور جو زین العابدین ہیں ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عمر تھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان تھا۔ اب دیکھیں وہ شیخین یعنی کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، تو ان مقدس ہستیوں اور ان محترم شخصیات کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہے کہ زین العابدین، اب دیکھیں یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، تو یہ شہادت کے بعد کے واقعات ہیں، یعنی کہ شہادت سے پہلے بھی وہ ان صحابہ کے ساتھ خاص طور پہ خلفاء کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور شہادت کے بعد بھی محبت کرتے رہے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا واضح سامنے آتا ہے، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب یا وجہ یہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ کوئی اور لوگ ہیں، کیونکہ اس خاندان کے ساتھ ان کی محبتیں جاری تھیں۔ تو حضرت علی جو ہیں زین العابدین جو ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پہ ان کا نام رکھا۔ اس سے آگے زین العابدین کے بیٹے ہیں محمد باقر، تو ان کی ایک بیٹی تھی اس کا نام بھی انہوں نے خدیجہ رکھا۔ محمد باقر کے پھر آگے بیٹے ہیں جعفر صادق، تو جعفر صادق نے اپنے ایک بیٹے کا نام عباس رکھا اور اپنی بیٹی کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پہ عائشہ رکھا۔ اچھا، تو گویا کہ اس خاندان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ساتھ ایک بڑی محبت تھی۔ عام طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے یا ان کے حوالے سے بعض ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو یہاں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن خاندان نبوت اور اہل بیت نے ان کے نام پہ باقاعدہ اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں امام جعفر صادق، تو میں یہی بتا رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا اور ایک بیٹے کا نام عباس تھا۔ آگے ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، تو امام موسیٰ کاظم جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے جعفر، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ رکھا، اور پھر موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، ایک بیٹے کا نام عباس تھا اور ایک بیٹے کا نام حمزہ تھا، اور ایک بیٹی جو ہے اس کا نام عائشہ بھی تھا۔ پھر موسیٰ کاظم کے آگے ایک بیٹے ہیں امام علی رضا، تو امام علی رضا جو ہیں ان کی ایک بیٹی تھی اس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا، اور امام علی رضا کے بیٹے ہیں محمد جواد، تو محمد جواد کی ایک بیٹی تھی اس کا نام انہوں نے خدیجہ رکھا، اور محمد جواد کے آگے بیٹے ہیں علی ہادی، تو علی ہادی نے اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔
تو یہ ایک اتنا لمبا سلسلہ ہے جو ہمارے لیے اتنی صراحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام آپس میں کوئی ایسی ان کی تقسیم نہیں تھی، کوئی ان کے درمیان عداوت نہیں تھی، لڑائی نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا، بلکہ گوڑی اور بڑی گہری قسم کی ان کی محبتیں تھیں، اور یہی محبت کا تقاضا تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں، کسی نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھ لیا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ لیا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ لیا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ لیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ اور اسی طرح اہل بیت آپس میں بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والے لوگ، ہر لڑی میں ہے، ہر درجے میں، جی ہر درجے میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے تواتر، یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک درجے میں ایک لڑی میں ایک نام رکھا گیا، ہر نسل کے اندر ہے، ہر نسل کے اندر ہے، اور شہادت حسین کے بعد بھی یہ پیار محبت جاری ہے۔ بلکہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی شہادت حسین کے بعد خاندان نبوت یعنی اہل بیت کی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، اور آگے چل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانوں میں ان کی باقاعدہ رشتہ داریاں ہوئی ہیں، اور ان کی تفصیلات انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اچھا، یہ تو تھی وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ محبت دو طرح سے ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جن سے محبت ہوتی ہے ناموں کے ساتھ، جی آپ کی آدمی عقیدت ہو جاتی ہے، اولادوں کے نام ان کے نام عقیدت ہوتی ہے تو پھر وہ نام رکھتا ہے، جی۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ ایک رشتہ داری کسی ہے، یعنی انسان رشتہ داریاں جوڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا ان کی جو آگے نسل ہے، ان کی جو خاندان ہے، جی جی، ان کی کوئی رشتہ داریاں بنتی ہیں اہل بیت یا ان کے خاندان کے ساتھ؟ جی جی، ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی شادی جو ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد یہ جب خاندان آگے بڑھتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کی ایک بیٹی تھی حفصہ، عبد الرحمن کی بیٹی تھی حفصہ، ادھر سے حفصہ اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے حسن السبط، جو سیدہ فاطمہ کے علاوہ کسی دوسری بیوی سے تھے۔ تو حسن السبط جو ہیں ان کی شادی سیدہ حفصہ کے ساتھ ہوئی، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ کہہ لیں پوتی، بیٹے کی بیٹی پوتی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے محمد، اور محمد کے پھر آگے بیٹے تھے قاسم الفقی۔ تو قاسم الفقی جو ہیں ان کی بیٹی تھی ام فروا، تو یہ ان کی بیٹی ام فروا تھیں، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان کے آگے بیٹے تھے زین العابدین، ان کے آگے بیٹے تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ان جو زین العابدین ہیں ان کے بیٹے کا نام تھا محمد باقر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے جو ہیں، یعنی کہ حضرت حسین کے پوتے کی شادی جو ہے محمد باقر کی، وہ قاسم الفقی کی بیٹی کے ساتھ ام فروا کے ساتھ ہوئی، اور یہ شہادت حسین کے بعد کے سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں، قاسم الفقی جو ہیں ان کی ایک دوسری بیٹی تھیں جن کا نام ام حکیم تھا، تو ان کی شادی جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، تو عبداللہ کے بیٹے تھے اسحاق، تو اسحاق کے ساتھ ام حکیم کی شادی ہوئی، اور ام حکیم جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے قاسم الفقی، اور یہ ان کی بیٹی تھی۔ آگے ہم اس کو سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، پھر عبداللہ کے بیٹے تھے طلحہ، طلحہ کے بیٹے تھے محمد، تو محمد کی بیٹی تھی ام سلمہ، تو یہ تیسری یا چوتھی نسل میں جا کر ان کی بیٹی تھی ام سلمہ۔ تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے جو حسن السبط تھے ان کی آگے پھر ایک اولاد تھی، ان کے بیٹے تھے حسن المثنی، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ الماحد، تو ان کے آگے بیٹے تھے موسیٰ الجون۔ تو موسیٰ الجون کی جو شادی ہے وہ ام سلمہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ پانچویں نسل میں جا کر آگے جا کر یہ رشتہ جو ہے یہ جڑا ہے، تعلق باقی ہے، یعنی ایک لمبے عرصے تک یہ تعلق جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔
اسی طرح ایک اور جو رشتہ ہوا ان دونوں خاندانوں کے درمیان وہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے زین العابدین جن کا نام علی ہے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ تو عبداللہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا اسحاق، تو اس کی شادی جو ہے وہ قاسم الفقیہ کے بیٹے عبد الرحمن اور عبد الرحمن کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی بیٹی کلثوم۔ تو یہ آپ اگر دیکھ لیں، ابو بکر صدیق 1، محمد بیٹے 3، قاسم الفقیہ 4، عبد الرحمن 5، اسماعیل 6، تو یہ گویا کہ چھٹی نسل میں جا کر ان کی بیٹی کلثوم جو ہے ان کی شادی عبداللہ المحض کے بیٹے موسیٰ الجون کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے یہ سلسلہ ازدواج اور یہ رشتہ داریوں کا تعلق قائم ہوا اور یہ چھٹی نسل تک قائم ہے۔ تو یہ جو نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بھی چند نسلوں تک ہے، اس کو اگر آگے بڑھایا جائے تو آگے بھی یہ تسلسل جو ہے جاری ہے۔ ناظرین، یہ جو تعلق ہے یہ آپ جو ہمیں جناب قاری صاحب بتا رہے ہیں، یہ تعلق آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے۔ یعنی ایک جو خاندان ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ان خاندانوں کی جو رشتہ داریاں ہیں یہ چھٹی نسل تک جا کے یہ باقی ہیں اور اس سے آگے بھی چل رہی ہیں۔ تو جو محبتوں کی جو پائیداری ہے اور عقیدتوں کا جو ایک رشتہ اور تعلق ہے دونوں جو ہمارے سردار ہیں ان کے درمیان میں، تو آج اس تعلق کو اور اس عقیدت کو اگر ہم دشمنی میں بدل دیں اور ہم یہ باور کرواتے رہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ باور کرواتے رہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نعوذ باللہ ظلم کیا، یہاں زیادتی کی، یہاں جو ہے وہ دشمنیاں نبھائیں، تو یہ گویا کہ ہم کسی ایک خاندان سے دشمنی نہیں کر رہے، ایک صحابی رسول سے دشمنی نہیں کر رہے، بلکہ ہم دونوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ زیادتی باقی ہوتی، اگر وہاں کوئی دشمنی اور انتقام کی صورت ہوتی تو پھر یہ دونوں خاندانوں کی جو باہمی محبتیں ہیں اور رشتہ داریاں ہیں یہ نسلوں تک باقی کیسے رہ سکتی تھی۔ اس لیے ہمارا ایمان اور ان صاحبین کی جو محبت ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسے ہمیں نہ صرف تسلیم کرنا ہے بلکہ انہی محبتوں کی نشر و اشاعت کرنی ہے تاکہ جملہ صحابہ اکرام اہل بیت سب کی محبتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہو سکیں۔ شیخ یہ فرمائیے کہ کیا یہ رشتہ داری اور یہ تعلق جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا، کیا ایسی کوئی مثال کسی دوسرے صحابی سے بھی ہے یا یہاں یہ بس ہو جاتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتلایا پہلے بھی کہ یہی تعلق جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی قائم ہے، سیدنا علی کے خاندان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ خاندان نبوت اس کو کہہ لیں یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کہہ لیں یا اہل بیت کہہ لیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ تو یہ تعلق جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑا وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے اور آپ کے نکاح سے جڑا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھیں، اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان پہلا رشتہ جو ہے وہ یہاں سے قائم ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی جو بیٹی ام کلثوم ہیں میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اب بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ زبردستی کہا تھا یا وہ اس وقت امیر المومنین تھے، ان کی طرف سے کوئی دباؤ تھا، تو یہ باتیں جو ہیں من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیدر کرار ہیں، جو اپنی شجاعت اور بہادری کے اندر ایک مثال رکھتے ہیں، کیا وہ اپنی لختی جگر کو بغیر مرضی کے اور اپنی بغیر چاہت کے یا بغیر محبت کے کیا انہوں نے ایسے رشتہ کر دیا تھا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے کوئی شخص یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جس کی خاندان نبوت سے جو محبت تھی، اور میں نے شیخ میرے تو آنسو آ جاتے ہوتے ہیں میں جب کبھی وہ واقعہ پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں، تو یقین کریں میں سنا نہیں پاتا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوئی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، جی جی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دربان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جا کہا تو انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ میں نے کہا کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا پھر کہیں، پھر گئے، پھر جواب نہیں آیا، پھر کہیں، پھر جواب نہیں آیا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ سے یہ پوچھنے اور اجازت لینے آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو میں حفصہ کی گردن اتار دوں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ کیا عمر، ایمان تھا اور کیا محبت۔ اس عمر سے کوئی بندہ یہ توقع کرے کہ وہ خاندان نبوت سے زبردستی کرے گا، اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ایک مثالی اور بڑا اور شاندار رشتہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر، اپنے دل کا ٹکڑا سیدہ ام کلثوم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اور یہ سلسلہ پھر اس سے بھی آگے جاری ہے، یہ تیسری چوتھی نسل میں جا کر ایک اور رشتہ ہوا ہے۔ میں دونوں طرف سے وہ سلسلہ نسب بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، معروف شخصیت ہیں۔ ان کے آگے بیٹے تھے ابو بکر اور ان کے آگے بیٹے تھے خالد۔ تو خالد کی ایک بیٹی تھیں جویریہ، ادھر سے یہ تیسری نسل بن گئی، اور ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے علی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کے پھر آگے ایک بیٹے تھے ان کا نام بھی علی تھا، تو ان کے آگے بیٹے تھے ان کا نام بھی حسین تھا۔ تو یہ جو چوتھی جگہ پہ جا کر حسین ہیں، ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں تیسری جگہ پہ جا کر جویریہ کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ گویا کہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے تعلق اہل بیت کے ساتھ تھے، محبتیں تھیں اور رشتہ داریاں تھیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے بھی ویسے ہی ان کے ساتھ تعلقات تھے، وہی محبتیں تھیں، وہی ایثار اور جذبہ تھا اہل بیت کے لیے جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں موجود ہے۔ یعنی یہ تین مثالیں تو آ گئی نا، جی جی، کہ آپ حضرت حفصہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی جی، اور عمر فاروق کی شادی ام کلثوم سے، اور یہاں حسین کی شادی جویریہ سے۔ جی جی، تو یہ سلسلہ آگے اگر اس کو تاریخ میں دیکھا جائے تو یہ اور بھی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں، فی الحال ہم ان مثالوں پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا شیخ جی، یہ آپ نے ذکر کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رشتہ داریاں تھیں خاندان نبوت سے یا خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت سے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں خاندان نبوت سے، یہاں یہ سلسلہ رک جاتا ہے یا دیگر صحابہ بھی ہیں جن کی رشتہ داریاں ہوں؟ یہ سلسلہ یہیں پر مکتفی نہیں ہوتا بلکہ یہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ساتھ جو رشتہ داریوں کا تعلق شروع ہوا وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی۔ پہلے ایک بیٹی کی جب وہ وفات پا گئیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کی بھی شادی کر دی، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ابان، اور ادھر سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، اور ان کی بیٹی تھی ام کلثوم۔ تو ان کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان کے بیٹے ابان کی شادی ہوئی۔ پھر ابان جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے مروان، تو ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی تھی ام قاسم۔ تو حضرت عثمان کے پوتے کی شادی گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کے ساتھ ہوئی جن کا نام ام قاسم تھا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا عمر، اور عمر جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، ادھر سے عبداللہ تھے، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی فاطمہ۔ تو عبداللہ کی شادی جو ہے وہ فاطمہ کے ساتھ ہوئی۔ پھر اس کو اگر آگے ہم لے جائیں تو عبداللہ کے ایک بیٹے تھے محمد الدیباج، اور محمد الدیباج کی بیٹی تھی رقیہ، اور ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے تھے ابراہیم۔ تو ابراہیم کی شادی جو ہے وہ محمد الدیباج کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح ایک اور سلسلہ چلتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، اور ان کے بیٹے کا نام عاصم تھا، اور پھر ان کے بیٹے کا نام عمر تھا۔
تو یہ جو عمر ہیں ان کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام عائشہ تھا. ادھر سے ہم چلیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے پھر آگے ایک عبداللہ تھے اور عبداللہ کا بیٹا تھا اسحاق. تو اسحاق کی شادی جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ ہوئی. تو گویا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شادی تو ہوئی ہی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً 5 رشتہ داریاں ایسی ہیں جو کہ خاندان نبوت یعنی اہل بیت اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے درمیان منعقد ہوئیں. ایک اور شادی بھی ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عمر اور ان کے آگے بیٹے تھے زید. تو زید کی شادی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی سکینہ، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. تو یہ گویا کہ تقریباً 5 یا 6 رشتہ داریاں ہیں جو 2 3 4 نسلوں تک جو ہیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ دونوں خاندان آپس میں رشتہ ازدواج کے اندر اور رشتہ داریوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے رہے ہیں. اچھا، یہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی معلومات ہیں، یعنی پہلے یہ اس طرح کہ شاید ہمارے علم میں نہ ہوں کہ یہ اس طرح سے رشتہ داریاں ہیں اور اس طرح سے محبتیں ہیں اور اس قدر قربت ہے. جی اچھا، یہ سلسلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی جاتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ ہمیں تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ باہمی لڑائیاں بھی رہیں ان دونوں خاندانوں کی، اور اس میں مختلف جنگیں ہوئیں، اور ان کے بارے میں اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو بھی ان کی باہمی لڑائیاں ہیں، رنجشیں ہیں، ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے صحابہ ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے، اس میں ہم کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں. تو یہ جہاں ان لڑائیوں کی اور رنجشوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں رشتہ داریاں اور محبتیں اگر ہیں تو ذکر کیجئے. جی، اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا حقیقی مصداق تھے. وہ آپس میں ان کے اجتہادی طور پہ اختلافات تھے، لیکن کوئی ایسی لڑائی یا ایسی رنجشیں نہیں تھیں جن کو آپ دشمنی پر مبنی کہہ سکتے ہوں. تو اجتہادی طور پہ غلطی ہو سکتی ہے، ایک کا ایک موقف ہے تو دوسرے کا دوسرے موقف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو رشتہ داریوں کا سلسلہ ہے یہ آگے بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے خاندان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رشتہ داری ہوئی وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ام المؤمنین ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو ام حبیبہ جو ہیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں. تو امیر معاویہ کے خاندان کے ساتھ خاندان نبوت کا جو سلسلہ ازدواج اور رشتہ داریوں کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ یہاں سے شروع ہوا. اور اس خاندان کے اندر جو دوسری شادی ہوئی یا دوسرا رشتہ ہوا وہ یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجی تھیں اور حضرت میمونہ بنت ابی سفیان کی بیٹی، یعنی امیر معاویہ کی بانجی اور میمونہ بنت ابی سفیان کی بیٹی جن کا نام تھا لیلا. تو ان کی شادی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی تھی. اچھا جی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی امیر معاویہ کی بانجی اور میمونہ بنت ابی سفیان کی بیٹی لیلا کے ساتھ ہوئی. اور یہ بہت بڑا ایک رشتہ ہے کہ براہ راست حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ رہا ہے. اور اس سے آگے جو ایک رشتہ تیسرا ہوا وہ یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان. تو ان کا نکاح جو ہے حضرت عباس کی پوتی بی بی لبابہ ان کے ساتھ ہوئی. تو یہ 3 اتنے بڑے رشتے ہیں کہ جو ان دونوں خاندانوں کو آپس میں باہمی طور پر قریب کرتے ہیں اور ان کی محبتیں اور ان کی باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو نعیم صاحب، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری رشتہ داریاں بیان کی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی رشتہ داریاں اہل بیت کے ساتھ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی رشتہ داریاں اہل بیت کے ساتھ یا خاندان نبوت کے ساتھ یا خاندان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رشتہ داریاں خاندان نبوت کے ساتھ، اور پھر آگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داریاں خاندان نبوت کے ساتھ. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف
نہیں تھا، وہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کی اگر رنجشیں ہوتیں تو وہ نہ تو اپنے بچوں کے نام شیخین یا ان خاندانوں کے ناموں پہ نام رکھتے اور نہ ہی وہ ان خاندانوں کے ساتھ رشتہ داری کرتے۔ آج اگر یہ نفرتیں یا عداوتیں ظاہر کی جاتی ہیں، یہ بظاہر ظاہر کی جاتی ہیں، یہ تھی نہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن شخصیتوں کے ساتھ اور کن ہستیوں کے بارے میں ہم یہ کیا کچھ بیان کر رہے ہیں۔ ہم گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سورج کے اوپر تھوکتا ہے تو وہ تھوک اس کے اپنے چہرے پہ آتی ہے، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے سارے کے سارے اہل بیت یا غیر اہل بیت، سارے کے سارے صحابہ ہمارے لیے محترم ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کا تقدس جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں اور ان مقدس ہستیوں کے احترام کو باقی رکھیں اور ان کے درمیان اس طرح کی عداوتیں اور دشمنیاں ہم ظاہر نہ کریں، بلکہ محبتیں اور رشتہ داریاں واضح کریں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ ان کی آپس میں کیسے محبتیں تھیں، کیسے رشتہ داریاں تھیں، تاکہ ہماری امت جو ایک منتشر ہو چکی ہے، بکھر چکی ہے، ان باتوں کی وجہ سے یہ امت جو ہے اس کا شرازہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے اور یہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور یہ اتفاق و اتحاد کا ہمارے لیے ایک مظہر بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت عنایت کیا۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام سنا جس میں صحابہ کرام کی باہمی رشتہ داریاں اور خاندان نبوت سے، خاص طور پہ خاندان ابوبکر اور خاندان عمر، خاندان عثمان، خاندان امیر معاویہ کی جو رشتہ داریاں، تعلق، محبت اور مودت تھی، وہ آپ نے سنی۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم صحابہ کرام کی محبتوں کا ذکر کریں جو تھیں، ہم صحابہ کرام کی رشتہ داریوں کا ذکر کریں جو تھیں، ان نفرتوں کا ذکر نہ کریں جو نہیں تھیں، جو بنائی گئیں، ان کا ذکر نہ کریں، بلکہ صحابہ کرام کا احترام کریں، اور احترام ہم پر واجب ہے، اور صحابہ کرام کی فضیلت وہ ثابت شدہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلا استثناء اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہے، وہ سب اللہ پہ راضی ہیں اور اللہ ان سب پر راضی ہے، اور بلا استثناء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ناظرین، ہم نے اقتداء کرنی ہے، صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی راہ پہ چل کے ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، ان سے نفرت کر کے کامیابی نہیں مل سکتی، اس لیے صحابہ سے محبت کرنی ہے، وہ اہل بیت صحابہ ہوں یا غیر اہل بیت صحابہ ہوں، یہ میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے اور میرے اور آپ کے کرنے کا کام بھی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔